تیسرا حصہ سبق نمبر 9 اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اہل بیت میں کون کون سے حضرات داخل ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب اور قرابت کے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان اہل بیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو کہ ہم مسلمانوں کی مقدس مائیں ہیں، اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب داخل ہیں۔ ازواج مطہرات کا کیا مرتبہ ہے؟ قرآن عظیم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویاں مرتبے میں سب سے زیادہ ہیں اور ان کا اجر سب سے بڑھ کر ہے۔ دنیا جہان کی عورتوں میں کوئی ان کی ہمسر اور ہم مرتبہ نہیں۔ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملے گا تو انہیں 20 گنا، کیونکہ ان کے عمل میں 2 جہتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت، اور دوسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی و اطاعت، لہذا انہیں اوروں سے 2 ثواب ملے گا۔ پنجتن پاک کن حضرات کو کہا جاتا ہے؟ پنجتن پاک سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مولا علی اور حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اہل بیت اکرام کے کیا فضائل ہے؟ اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل بہت ہیں۔ ان حضرات کی شان میں جو آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت اکرام سے اللہ تعالی نے رجس و ناپاکی کو دور فرمایا اور انہیں خوب پاک کیا، اور جو چیز ان کے مرتبے کے لائق نہیں اس سے ان کے پروردگار نے انہیں محفوظ رکھا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دوزخ کی آگ حرام کی، صدقہ ان پر حرام کیا گیا کہ صدقہ دینے والوں کا میل ہے۔ اول گروہ جس کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی محبت فرائض دین سے ہے، اور جو شخص ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو اس سے کترایا ہلاک و برباد ہوا۔ اہل بیت اکرام اللہ کی وہ مضبوط رسی ہیں جسے مضبوطی سے تھامنے کا ہمیں حکم ملا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور دوسرا میری آل۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی قرأت۔ غرض اہل بیت اکرام کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ پاک دامن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کی اولاد پر دوزخ کو حرام فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، جو انہیں ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ایمان والی عورتوں کی سردار ہو؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنے اہل میں سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا فضائل ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جس شخص نے مجھ سے محبت کی
اور ان دونوں کے والد اور والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ الغرض اہل بیت اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہم اہل سنت والجماعت کے مقتدا ہیں۔ جو ان سے محبت نہ رکھے وہ بارگاہ الہی سے مردود و ملعون ہیں، اور حضرات حسنین یقیناً اعلیٰ درجے کے شہیدوں میں ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے۔ صحابہ اکرام کی محبت کے بغیر اہل بیت کی محبت کام آئے گی یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل اور اصحاب سے محبت اور ان دونوں کے ادب و تعظیم کو لازم جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جس طرح اہل بیت اکرام کی محبت کے بغیر آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، اسی طرح صحابہ اکرام کی محبت کے بغیر بھی ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ دل میں ان دونوں کی محبت و عقیدت کو جگہ دینا فرائض دین سے ہے، اور دونوں کی تعظیم و تکریم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں داخل ہے۔ اہل بیت اکرام اس امت کے لیے اگر کشتی کی مانند ہے تو صحابہ اکرام ستاروں کے مانند ہے، اور ستاروں کی رہنمائی حاصل کیے بغیر چلنے والی کشتیاں ساحل مراد تک پہنچنے سے پہلے ہی طوفان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم کا بغض کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ یزید کون ہے؟ یزید بنی امیہ میں وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت اکرام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر رہتی دنیا تک دنیا اسلام ملامت کرتی رہے گی، اور تا قیامت اس کا نام حقارت و نفرت سے لیا جائے گا۔ یہ بدباطن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، بد اخلاق، شرابی، بدکار، ظالم و گستاخ تھا۔ اس کی بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ سود وغیرہ کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا، اور مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ البتہ اس پلید کو کافر کہنے اور اس پر نام لے کر لعنت کرنے میں احتیاط چاہیے۔ اس بارے میں ہمارے امام اعظم کا مسلک یعنی طریقہ سکوت یعنی خاموشی ہے، یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں اور نہ مسلمان۔ اور یہ جو آج کل بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل ہے، ہمارے وہ حضرات امام حسن و حسین بھی شہزادے اور وہ یزید پلید بھی شہزادے، ایسا بکنے والا خارجی ہے اور جہنم کا مستحق۔ اہل بیت کے ائمہ 12 یعنی 12 امام کون کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت میں سب سے اول امام حضرت مولا علی ہیں، پھر حضرت امام حسن، پھر حضرت امام حسین، پھر حضرت امام زین العابدین، پھر حضرت امام باقر، پھر حضرت امام جعفر صادق، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، پھر حضرت امام علی موسیٰ رضا، پھر حضرت امام محمد تقی، پھر حضرت امام نقی، پھر حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔